علیکم، آپ سن رہے ہیں اذان نیوز۔ ایران نے اسرائیل پر فضائی حملہ کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں اسرائیل کے سب سے بڑے ایئر بیس کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ مغربی میڈیا کے مطابق ایران کی طرف سے کیے جانے والے اس فضائی حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب 200 سے زائد ایرانی ڈرونز اسرائیل کی طرف حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایران نے 10 سے زائد کروز میزائل بھی اسرائیل پر فائر کیے۔ حملے سے پہلے ہی ایرانی میڈیا نے اعلان کر دیا تھا کہ اس نے اسرائیل پر جوابی حملہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایران کے اس اعلان کے بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہیگری نے سرکاری میڈیا پر قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ایرانی ڈرونز کو اسرائیل تک پہنچنے میں چند گھنٹے لگیں گے اور اسرائیل اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حملے کی خبر سنتے ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی آبائی ریاست کا دورہ مختصر کیا اور واپس واشنگٹن آ گئے، جہاں پر انہوں نے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ کے بعد امریکی حکومت نے ایک اعلان میں کہا کہ اسرائیل کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور امریکہ ہر صورت میں اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ مغربی میڈیا کے مطابق ایران کے فضائی حملے میں 10 سے زائد کروز میزائل اور 200 سے زائد ڈرون استعمال کیے گئے، جن میں سے 90% کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کی طرف بڑھنے والے ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کے عمل میں امریکہ، برطانیہ اور اردن کی فضائیہ نے حصہ لیا، جبکہ اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بھی متعدد ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ ایرانی ڈرونز کا اسرائیل تک پہنچنے کا عمل تاحال جاری ہے۔ ایک ڈرون کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور یہ پرواز کے 4 گھنٹے بعد اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تباہ شدہ ایرانی ڈرونز کا ملبہ گرنے سے کچھ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی لڑکی زخمی ہوئی ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے صحرا میں موجود اس کے سب سے بڑے ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایئر بیس پر ایرانی ساختہ خیبر اور شہاب میزائل استعمال کیے گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے اس حملے کے بعد کوئی جوابی کارروائی کی تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی جوابی کارروائی سے گریز کرے۔ اتوار کی صبح اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم سمیت اسرائیل کے متعدد شہر سائرن کی آواز سے گونج اٹھے۔ دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ دھماکے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرف سے ایرانی میزائل تباہ کرنے کے نتیجے ہوئے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں، جن میں عراق، اردن، شام اور لبنان کی فضائی حدود شامل ہیں، اور بین الاقوامی پروازیں بھی مشرق وسطیٰ سے تبدیل کر دی گئی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے اس جوابی حملے کی توقع کافی دیر سے کی جا رہی تھی۔ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کر کے یہ حملہ کیا ہے۔ یہ کوئی سرپرائز اٹیک نہیں تھا۔ جیسے ہی ایرانی ڈرون فضا میں بلند ہوئے، ایران نے سرکاری میڈیا پر اس کا اعلان کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں زیادہ نقصان پہنچنے کا امکان نہیں ہے، تاہم اگر جنگ پھیل گئی تو پھر زیادہ تباہی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب، چین، روس سمیت متعدد ممالک نے فری کین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایران کے پاس شہاب اور خیبر میزائل بڑی تعداد میں موجود ہیں، تاہم ایران کے پاس طویل فاصلے تک مار کر بین البراعظمی میزائل نہیں ہیں۔ اس حملے میں بھی ایران نے میزائلوں کا بہت کم استعمال کیا۔ زیادہ تر ڈرون طیارے استعمال کیے گئے، جن کی زیادہ سے زیادہ رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور جنہیں فضا میں تباہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق انہوں نے ایران کے ممکنہ حملے کے نتیجے میں پہلے ہی اسرائیل کو الرٹ کر دیا تھا اور خطے میں اپنی فوجی قوت میں بھی اضافہ کر دیا ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ایران کا کسی بھی قسم کا حملہ روکنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی حکام کے مطابق یہ حملہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں کیا گیا ہے، اور اگر اسرائیل نے کوئی جوابی کارروائی کی تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔